آج سے 3500 سال پہلے مصر کی سرزمین پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو کہ اس وقت کے برگزیدہ نبی کے سب سے نزدیکی ساتھی تھے۔ وہ بچہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کا حسن عطا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کم عمری میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کیا۔ تفسیر طبری کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے اور جانشین تھے۔ قرآن پاک میں نہ تو بطور نبی ان کا نام آیا ہے اور نہ ہی کسی اور جگہ پر ہے، تاہم سورۃ کہف میں 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان ساتھی کا ذکر آیا ہے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یروشلم فتح کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے جہاد کرنے کے لیے کہا تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرکشی پر 40 سال تک صحرا میں قید کیا اور وہیں بھٹکتے رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ان سب کے سردار مقرر کیے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کے 6 لاکھ افراد کو ساتھ لے کر صحرا سے نکلے اور نہر اردن پار کی تو اریا کے مقام پر پہنچے، جہاں انہوں نے ایک بہت بڑا قلعہ فتح کیا اور قلعہ فتح کرنے کے بعد شہر میں داخل ہو گئے۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیٰ سے یروشلم کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا۔ وہ صندوق تابوت سکینہ تھا۔ تابوت سکینہ کی وجہ سے ہی آپ علیہ السلام نے وہ جنگیں جیتی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، تو اس کے بارے میں ایک دلچسپ تھیوری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سائنسدان نکولا ٹیسلا کی ایک تھیوری ساؤنڈ اینڈ فریکوینسی کے مطابق تابوت سکینہ کے معجزات کے پیچھے انہی فریکوینسیز کا ہاتھ ہے۔ اس راز کو سمجھنے کی کوشش میں نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ آواز ایک طاقتور انرجی میں تبدیل ہو کر مادہ ساخت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آج سے 3500 سال پہلے یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ جان چکے تھے، اور تابوت سکینہ جب ان کے پاس تھا تو اس سے ایک خاص انرجی خارج ہوتی تھی جسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس انرجی کا احساس ہر انسان کو ہوتا تھا جو اس تابوت کے پاس ہوتا تھا۔ اس لیے تابوت سکینہ کو انسانی جسم سے دور رکھا جاتا تھا تاکہ اسے کوئی چھو نہ سکے۔ نہر اردن کو پار کرنے کے بعد ان کے سامنے اریا کے مقام پر ایک مضبوط قلعہ موجود تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ اس قلعے کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے تابوت سکینہ کو 7 دن تک اس قلعے کی گرد پھرایا۔ 7 دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے سپاہیوں نے بغل بجائی اور زوردار چیخیں اور آوازیں نکالنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ایک خاص فریکوینسی پیدا ہوئی۔ اس خاص فریکوینسی سے وہ ہوا جو ناممکن تھا، یعنی کہ اس قلعے کی دیواریں دھول اور مٹی کی طرح اڑنے لگ گئیں اور زمین بوز ہو گئیں۔ اس فتح کے بعد بنی اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں کنعان میں داخل ہوئے اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ قیامت سے پہلے تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ملے گا، اور تابوت سکینہ کہاں سے برآمد ہوگا یہ تو صرف اور صرف میرا پروردگار اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔